لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم کے اندر صرف دو چیزوں کی کمی ہے، ایک ایجوکیشن کی اور دوسری سسٹم کی. دیکھنے اور سننے والوں کیسے ہو، پاکستان کو اس وقت بلا شبہ کئی مسائل کا سامنا درپیش ہے. ہم پچھلے 75 سال سے ایک نازک موڑ سے گزرے ہیں جو نہ جانے کب ختم ہو، لیکن ہم اس معاملے میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اس وقت کئی مسائل کا سامنا ہے. لیکن آپ نے کیا کبھی غور کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ نہ تو کرپشن ہے، نان امپلائمنٹ ہے، نہ مہنگائی ہے، اور نہ ہی کوئی سیاسی یا معاشی مسئلہ ہے. پاکستان کو اس وقت جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہے. ہم ناقص نظام تعلیم اور کم نظام تعلیم کے حامل شخص ہیں. مگر بدقسمتی سے ایک طرف ہمارے 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے تو دوسری طرف جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بے شمار مسائل ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے ہائر ایجوکیشن اور اس کے زیر اہتمام چلنے والی یونیورسٹیز فنڈز کی کمی اور حالیہ کچھ عرصے سے انتظامی معاملات کا شکار ہیں. لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم کے اندر صرف دو چیزوں کی کمی ہے، ایک ایجوکیشن کی اور دوسری سسٹم کی. ہمارے نظام تعلیم میں نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی نظام. تقریباً 25 ملین بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے، 2.5 کروڑ بچہ جن کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے، وہ اس وقت سکول جا ہی نہیں پا رہا. یعنی جو ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کے اندر آرٹیکل 25 ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کیا تھا، اسٹیٹ اس کو پوری طرح انفورس نہیں کروا پا رہے. اور اگر وہ 25 ملین بچہ تو چلو باہر ہے، لیکن جو اسکول کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے اندر بھی 20 میں سے صرف ایک بچے کو کوالٹی آف ایجوکیشن مل پا رہی ہے. 20 میں سے صرف ایک بچہ، یعنی کہ صرف اور صرف 5% بچوں کو اس وقت کوالٹی آف ایجوکیشن میسر ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن کا ہمارے یہاں پہ یہ عالم ہے کہ DPIX کی جو رپورٹ ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس کے اندر ہم 53.46% کے ساتھ لو پرفارمنس کیٹیگری کے اندر موجود ہیں. جن کو یہ کوالٹی آف ایجوکیشن مل بھی رہی ہے وہ بھی کس کاسٹ کے اوپر مل رہی ہے. ہمارے یہاں پہ اس وقت ایک ایوریج یونیورسٹی کی فیس تقریباً 2 لاکھ روپے پر سمیسٹر ہے، اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی بھی فیس کم از کم 50,000 سے لے کر 1 لاکھ روپیہ پر سمیسٹر ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ جس کے 3 بچے ہیں اور انہوں نے اس کو ایجوکیشن دلوانی ہے وہ بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے، اور اس کی تنخواہ 50 سے 70,000 کے درمیان ہے، تو اس نے تو مہینے کا 15,000 صرف ایک بچے کی فیس کی ماد کے اندر اس کا چلا جانا ہے. 3 بچوں کا 45,000 روپیہ یعنی صرف اور صرف اس کا تعلیم کی ماد کے اندر جا رہا ہے. ہمارے سسٹم کے اندر سب سے زیادہ جو پیوٹل رول ہوتا ہے، جو مین کریکٹر ہوتا ہے، جو سینٹر آف گریویٹی ہوتا ہے، وہ ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ ایفرٹس کا ہے. انہوں نے پورا 2% آف جی ڈی پی پورا 2% آف جی ڈی پی ہم نے ہمارے نظام تعلیم کے اوپر لگایا، یعنی ہمارے آنے والی جنریشن کو گروم کرنے کے انہوں نے جی ڈی پی کا 2% لگایا ہے. جبکہ ہم اگر تاریخ میں مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں، چائنا نے اگر اپنے آپ کو ریفارم کیا تو ایجوکیشن سیکٹر کی بیس کے اوپر کیا، ویسٹ نے اگر خود کو ریفارم کیا تو ایجوکیشن کی بیس کے اوپر کیا، جاپان نے اگر خود کو ریفارم کیا تو ایجوکیشن کی بیس کے اوپر کیا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ کسی سے کچھ نہیں سیکھنا. ڈی جی سی ایس عمر رسول صاحب انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ انہوں نے بولا کہ ہمارے جتنے بھی سی ایس پیز ہیں جو سی ایس ایس یا کمپیٹیٹیو ایگزام پی ایم ایس دے کر آتے ہیں تو وہ بڑے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، وہ وقت کے ایرسٹوٹل اینڈ پلیٹو ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر خود کو پروف کیا ہوتا ہے. لیکن وہی وقت کے ارسطو اور سقراط جب اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں یا پولیس سروسز کے اندر جاتے ہیں یا لینڈ ریونیو سروسز کے اندر جاتے ہیں، کسٹمز کے اندر جاتے ہیں یا پوسٹ آفس کے اندر جاتے ہیں یا ریلویز کے اندر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ بہت ہی ڈراسٹک چینجز ہوئی ہیں اور کوئی پلیٹو یا ایرسٹوٹل آیا اور اس نے آخر اتنے ریفارمز کیے ہیں کہ ہمارا پوسٹ آفس ٹی سی ایس کو مات دے رہا ہے. ایک المیہ کی بات ہے. جو بچے جا رہے ہیں اور پھر جو بچے چلو ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے، ان کو بھی کس قسم کی ایجوکیشن مل رہی ہے. ہم نے کسی کو بھی کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل ایویلویشن سکھائی نہیں. ہم نہ تو کوالٹی آف ہیومن پروڈیوس کر رہے ہیں، نہ پروڈکٹیو ہیومن پروڈیوس کر رہے ہیں، اور نہ ہی انوویٹیو ہیومن پروڈیوس کر رہے ہیں. اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، ایکسیپشن ہر ایک جگہ کے اوپر موجود ہوتی ہے.
کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ اس وقت پاکستان کا 72.9% ینگ جنریشن پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتی ہے، یعنی ان کو یہاں پہ ایجوکیشن کی یا کسی بھی لحاظ سے کوئی شورٹی یا سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہم آج تک بچوں کو صرف اور صرف فیکٹس کو یاد کرنے اور اس کو پیپر کے اندر اچھے طریقے سے لکھنے اور اچھے ہینڈ رائٹنگ کی سوچ سے باہر نہیں نکلے۔ ہمارے یہاں پہ اچھی ہینڈ رائٹنگ، اچھی پریزنٹیشن اور فیکٹس کو اچھے طریقے سے جو بچہ رٹ کے آ جاتا ہے وہ اچھے مارکس مینٹین کرتا ہے اور وہی اچھا بچہ ہے۔ ہم نے کبھی تھنک آؤٹ آف دا باکس کرنے، کریٹیکل ایویلویشن کرنے، کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی۔ ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی یہی عالم ہے کہ بچے جائیں، نوٹس بنائیں، نوٹس لیں، کتاب سے رٹا لگائیں، جا کے لکھیں اور اچھا سی جی پی اے مینٹین کریں۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ بچہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف جائے، بچہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائے، بچہ انوویشن کی طرف جائے۔ ہم الحمدللہ اس زحمت سے کوسوں دور ہیں ابھی۔ خدا جانے اب اس معاملے کو سرکاری سطح پر کب اہمیت ملتی ہے اور کب اس کو حل کیا جاتا ہے، لیکن ہم شخصی طور کے اوپر تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا بھی مقصد یہی تھا کہ آپ، میں اور جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم کم از کم شخصی پرسنل لیول کے اوپر تو کریٹیکل تھنکنگ کو سٹارٹ کریں اور اپنے ارد گرد اور اپنے دوسرے دوست احباب کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف تو لے کر آئیں، انہیں تھنک آؤٹ آف دا باکس کرنا تو سکھائیں کہ سوشل نارم سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا ڈیوینٹ ہو کے چیزوں کو کویسچن کرنا تو سکھائیں، کہ چیزوں کو تو کویسچن کرو کم از کم، نہ کر جو آپ کو بتایا گیا یا جو آپ کو پڑھایا گیا اس کو مینوان تسلیم کر کر لے کے چلا جائے آگے ساری زندگی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پاکستان کے نظام تعلیم اور آپ، ہم سب کا خدا حافظ۔